الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہی ہیں۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے۔ ان میں سے 4 مہینے قابل احترام۔ مہینوں کی گنتی بتانے کا مقصد کوئی مہینوں کی گنتی بتانا نہیں ہے، بلکہ ایک قانون بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کا قانون کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک کیونکہ دنیا میں بہت سی قومیں، بالخصوص ہندوستان کے اندر جب کیلنڈر بنا 2000-3000 سال پہلے، 2500 سال پہلے، اور قوموں نے اپنے درمیان جنگ و جدل جاری رکھا اور مہینوں کی گنتی کو شمار کیا، تو جب ان کی مہینوں کی گنتی پوری نہیں ہوتی تو وہ ایک مہینے کو 2 مہینے کے برابر کر لیتے تھے، ایک مہینے کو دوبارہ لوٹا لیتے تھے۔ یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے۔ یونانیوں نے تو صرف دنوں کو ڈبل کیا تھا، ڈبل کیا، کم کیا، ڈبل کیا۔ دراصل کیلنڈر کو پورا کرنے کے لیے یہ تاریخوں کو، دنوں کو، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ان قوموں کی مجبوری تھی، اس لیے کہ وہ اپنے قانون پر چل رہے، اس لیے انہیں یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فروری 28 کا ہوتا ہے، جنوری 31 کا ہوتا ہے، کوئی مہینہ 30 کا ہوتا ہے، کوئی 31 کا ہو رہا ہے۔ اب پھر بھی نہیں پورا پڑا تو فروری کو 28 کا کر دیا، پھر بھی ایک دن گھٹا تو 4 سال میں ایک مرتبہ فروری کو 29 دن کا کر دیا۔ ہر 4 سال کے بعد فروری جو ہے وہ 29 دن کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کیلنڈر کو برابر کرنے کے لیے انہیں کرنا پڑتا ہے۔ عربوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنا معاملہ جنگ و جدل کر رکھتے تھے، 40 سال تک ان کی جنگیں رہتی تھیں، قبیلوں میں آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حاوی ہو رہا ہے اور لڑائی کے بند ہونے کے دن آ گئے، یعنی 4 مہینے جو قابل احترام تھے ان میں رجب
ذیقعد، ذیالحج، محرم، 3 مہینے مسلسل ہیں، ان میں یہ محرم بھی شامل تھا۔ تو 4 مہینے قابل احترام رکھے گئے تھے۔ عربوں نے بھی 4 مہینوں کو قابل احترام جنگ و جدل کو بند کرنے کے لیے رکھا، لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ ہمارا قبیلہ غالب آ رہا ہے اور محرم کا مہینہ آ رہا ہے، تو وہ محرم کے مہینے کو پیچھے کر دیتے، ذی الحجہ کے مہینے کو پیچھے کر دیتے تھے، 1 مہینے کو ڈبل کر دیتے تاکہ ان کی لڑائی جو ہے وہ بند نہ ہو۔ یہ سب جو آگے پیچھے اپنا قانون چلا کر جو تاریخوں میں گڑبڑ ہو رہی تھی، خداوند تعالیٰ نے اس قانون کو بتایا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، سال کے 13 مہینے نہیں ہوتے، اور تمہیں دن آگے پیچھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو دن اور رات بنانے کے لیے، متعین کرنے کے لیے، اور ماہ و سال متعین کرنے کے لیے خداوند تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ چاند کے مہینے، چاند کی منزلیں مقرر کر دیں، 28 یا 29 منزلیں مقرر کر دیں۔ کبھی چاند اپنی رفتار سے 28 منزلوں کو طے کرتا ہے اور پھر 29 کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ کبھی خداوند تعالیٰ کو ہوتا ہے اور اس کی رفتار کو خداوند تعالیٰ کے علم کے مطابق کر دیا جاتا ہے، تو وہ اپنی منزلوں کو 29 دن میں طے کرتا ہے، 29 منزلیں طے کرتا ہے، اور پھر 30 کا چاند نظر آتا ہے۔ تو اب کب 30 کا چاند آئے، کب 29 کا چاند نظر آئے، یہ حساب تو اہل نجوم لگاتے ہیں، ستاروں کو جاننے والے لگاتے ہیں، لیکن ان کے حساب میں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے قاعدہ مقرر کر دیا گیا کہ چاند دیکھ کر مہینہ کرو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کر دو، چاند دیکھ کر عید کرو، چاند دیکھ کر محرم کرو، چاند دیکھ کر مہینہ شروع کرو، اور جب چاند دوسرا آ جائے، غروب ہو جائے اور دوسرا چاند نکل آئے تو دوسرا مہینہ شروع ہو جائے، وہ مہینہ پچھلا ختم ہو جائے گا۔ اس میں اور ایسی یکسانیت ہے کہ اس میں کسی بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بے پڑھی لکھی قوم کے لوگ ہیں، بے پڑھی لکھی قوم کے لوگ ہیں ہم تو سیدھا سا حساب جانتے ہیں کہ کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، اور یہ ہر علاقے میں یہ ہو سکتا ہے، ہر جگہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ خداوند تعالیٰ نے اس ماہ محرم کو خداوند تعالیٰ نے مقرر فرمایا، یہ قابل احترام مہینہ ہے، اور ہمارے لیے نیا سال 1445 ہجری اب شروع ہو چکا ہے، یعنی ہجرت کو 1445 ہو چکا، ہجرت سے اس سال کو شروع کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا آغاز کیا گیا، اس لیے کہ وہ پریشانی ہوتی تھی، گورنروں کے خطوط آتے تھے، اس پہ تاریخ نہیں ہوتی تھی، دن لکھا ہوتا تھا، ماہ و سال متعین نہیں ہو پاتے تھے، کبھی پرانا ریکارڈ دیکھنا ہوتا تو یہی نہیں سمجھ میں آتا تھا یہ کتنا سال پرانا ہے، اس پہ سن لکھا نہیں ہوتا تھا۔ تو ان سب دشواریوں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے مشورہ دیا اور میٹنگ ہوئی، سب لوگ بیٹھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا، کیونکہ ہجرت جو ہے وہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بعد اسلام کے فتح کے دروازے کھلتے چلے گئے اور اسلام فتح ہوتا چلا گیا، اسلام پھیلتا چلا گیا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا مشورہ دیا اور سب لوگوں نے اس بات کو مان لیا۔
گویا یہ سن ہجری جو ہے خلفائے راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے اس سال کو متعین کیا گیا۔ یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے اور آگے چل کے تقریر تو ہوتی رہے گی۔ ہمیں عزم کرنا چاہیے، یہ قابل احترام مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچ کے رہیں گے۔ یہ پچھلا سال جیسا گزر گیا، لیکن آئندہ آنے والا سال میں ہم گناہوں پر کنٹرول کریں گے، اپنی خرابیوں کو دور کریں گے، اسلامی احکامات کی پابندی کریں گے، اور آج جو اسلام کی طرف جو یلغار ہو رہی ہے اس کو ہم بچانے کے لیے ہماری صرف ایک ہی رائے ہونا چاہیے کہ ہم اسلام اور شریعت کے احکامات پر عمل کریں۔ اگر ہم اسلام اور شریعت کے احکامات پر عمل کریں گے، سب کچھ موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، حدیث موجود ہے، فقہ موجود ہے، مسائل موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، علماء اعظام موجود ہیں، سب لوگ موجود ہیں۔ جس کو خود سمجھ میں آتا ہے خود سمجھ میں آ جائے، نہیں سمجھ میں آتا ہے علماء سے رجوع کر کے پوچھ لے، لیکن اللہ کے لیے اپنی زندگی کو اسلام اور شریعت کے مطابق گزاریے۔ دنیا آپ کا کچھ نہیں کر سکتی ہے، کوئی کیسا بھی، چاہے UCC بنے، چاہے سول کوڈ بنے، چاہے مسلم یونیفارم سول کوڈ بنے، کچھ بھی بنے، کوئی دنیا کا کوئی قانون بنتا رہے، آپ کی ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر ہم شریعت اسلامیہ اور قرآن حکیم پہ عمل کرتے رہیں گے۔ یہ عہد کریے کہ آنے والا سال جو ہے ہم اپنی زندگی کے اندر اسلام اور شریعت کو نافذ کریں گے۔ خدا بند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔